170 ہے جو کہتا ہے کہ as soon as may be after the commencement of a session, all ordinances made and promulgated after the prorogation of the last session shall be laid on the table. آج کے ایجنڈا میں یہ آرڈیننسز نہیں ہیں، تو یہ رول 170 کی وائلیشن ہے، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ہماری پارٹی کی یہ خواہش ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے جو سینٹ کا الیکشن ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے کے استعمال کی وجہ سے لوگ الیکٹ ہوں، وہ لوگ الیکٹ ہوں جن کو کہ ایک گروپ نے یا پارٹی نے، کسی الائنس نے ان کو ریکمینڈ کیا ہو۔ اس ملک سے پیسے کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سینٹ پہ بھی بات کرتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے ڈسکا کی بات کریں گے، جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پورے ملک میں، جس میں ایک صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہا تھا، آج انتخاب، آج ووٹنگ ہو رہی تھی، اور ڈسکا میں NA-75 کی ہو رہی تھی۔ اسی طرح کے پی میں بھی ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے NA-45، اور دوسری پروونشل اسمبلی کی 63 کے اوپر آج انتخابات جو ہیں وہ ہوئے ہیں ضمنی۔ لیکن ڈسکا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تشدد کیا گیا ہے، 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، لوگ وہاں پہ زخمی بھی ہیں، اور پورا دن جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خوف کا ماحول تھا وہاں پہ۔ شاید یہ جو جمہوری عمل ہوتا ہے اس میں تو ووٹنگ کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز اور جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا ان کے ورکرز ہوتے ہیں، ووٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تشدد اور فائرنگ سے قیمتی جانوں کو ضائع کرنا نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس میں PMLN بھی ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے جمہوریت کا اظہار کریں اور اپنے جو امیدوار ہیں ان کو منتخب کریں، نہ کہ تشدد کے ذریعے اس سارے عمل کو متنازع بنایا جائے۔ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جب ہوگی اور اس میں کیا سامنے آتا ہے، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے۔ اس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب سے، جو کہ PTI کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج چونکہ پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کھل کے آپ لوگوں کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہے کہ انتظامیہ پولیس کو استعمال کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جھوٹ اور غلط بیانی سے تو یہ پہلے دن سے کام لے رہے ہیں۔ آج دن بھر جمعے کی نماز سے پہلے بڑی پرامن پولنگ رہی اور بہت بڑی تعداد میں NA-75 ڈسکا کے لوگ باہر نکلے، چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے یہ لوگ باہر نکلے، اور یہ سارا جو پولنگ کا ایک کہہ لیں سبوتاج کیا گیا پروسیس، اس میں رانا ثناء اللہ جیسے ہی وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ جتھوں کے جتھے آئے اور وہ مسلح افراد تھے، میاں جویل لطیف۔ سادہ سا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ MNA MPA جس کانسٹیچوئنسی میں الیکشن ہو رہا ہو وہاں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حکومتی عہدہ چھوڑا، ہم نے قانون کی پاسداری کی، میں نے الیکشن فردوس عاشق عوان صاحبہ بھی تو وہاں پہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، وہاں پہ موجود نہیں اس علاقے میں۔ نہیں، وہ پبلکلی کوئی ایسا کہ ان کی گیدرنگ دیکھیں کسی جلسے میں، جلوس میں، یا کسی پولنگ اسٹیشن پہ آج ہمارا کوئی آپ کو یہاں سیالکوٹ میں ڈسکے میں وزیر نظر آیا ہو یا کوئی MNA کوئی MPA، یہ پری پلان تھا سارا PMLN کی طرف سے، چونکہ جب لیکن عثمان صاحب سوری ٹو کٹ یو، حافظ آباد میں تو آپ کے رشید صاحب جو ہیں، محمود رشید صاحب، وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اس کی تو خیر اپوزیشن نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے، بٹ ہی از اے منسٹر آئی تھنک ان پروونشل گورنمنٹ۔ دیکھیں خیر، مجھے وزیر آباد کا نہیں پتا، جو دوسرا الیکشن ہو رہا ہے، میں یہاں سیالکوٹ ڈسکا کے الیکشن میں جی پلیز۔ اور دیکھیں، جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مریم نواز صاحبہ آئی تھی یہاں 13 فروری کو ہفتے کے روز، اور یہاں صرف چند 100 لوگ اکٹھے ہوئے ان کے جلسے میں۔ PDM کی 11 جماعتوں نے مل کر وہ جلسہ کیا، دن بھر وہ پورے حلقے میں رہی، ڈسکا کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، PMLN کو ریجیکٹ کیا۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا چند روز قبل کہ یہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں،
اس لیے وہ تمام پولنگ اسٹیشن جن کے اوپر پی ٹی آئی کا زور تھا، ہمارے پولنگ بوتھس پہ بائی رش تھا، انہوں نے وہاں دعویٰ بولا، فائرنگ کی، کہا کہ ووٹر ہراساں ہو، گھر بھاگ گئے، ہمارے ورکرز کو گولیاں لگی، ماجد ہمارا ورکر جو شہید ہوا، قمر اور ساجد جو ہیں وہ سیریس ہیں، قمر کو لاہور شفٹ کیا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کوئی جماعت اپنے کارکنوں پہ گولیاں چلائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی ورکرز کو گولیاں چلائے گی؟ یہ سارا انہوں نے باہر سے لوگ لائے، اسلحے کے ساتھ لیس تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر کٹانی چاہیے، جو لوگ یہ لے کے آئے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ویڈیوز منظر عام پہ ہے، میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ اب پولیس کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر 8 سے 10 پولیس والے کھڑے ہوں گے، 2 یا 3 رینجر والے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ سینکڑوں لوگوں کا جتھا لے کے وہ بھی اسلحے کے ساتھ حملہ کر دیں گے اور ڈنڈے لے کے آ جائیں گے، تو اس میں سامنے 8-10 پولیس والے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، انہوں نے سارے پرامن پولنگ کو سبوتاج کیا ہے، کیونکہ یہ یہی چاہتے تھے کہ یہاں ایسے حالات پیدا کیا جائیں تاکہ یہی سمپتیز لینے کے لیے کہہ سکیں جی کہ ہمارے ساتھ دیکھیں جی ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر ڈنڈے چلا دیے گئے، یہاں دھاندلی کر دی گئی۔ تو یہ کیمرے کی آنکھ اگر آپ اپنے کسی لوکل رپورٹر سے پوچھیں سیالکوٹ سے، وہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے۔ میں خود 3 گھنٹے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر یہاں ڈگری گرلز کالج کے میں سور ہو کے رہ گیا۔ یہ لوگ باہر پورا ڈنڈے اور کیا کہتے ہیں جتھے لے کے کھڑے تھے۔ ٹھیک، عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کیا سامنے آیا ہے؟ اور ایف آئی آر آپ کہہ رہے ہیں جی رانا ثناء اللہ کے خلاف آپ لوگوں نے درج کرنی ہے، فائل کرنی ہے، تو وہ ابھی تک کیوں نہیں کی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں یہ تو ابھی چونکہ الیکشن ریزلٹس اور نتائج کی طرف لگے ہیں، اور جو ہمارا ورکر شہید ہوا ہے اس کے علاوہ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سے جنت الفردوس میں جگہ دے، پڑا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک ورکر آپ کا ہے، دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون بندہ ہے؟ 2 لوگ شہید ہوئے نا وہاں۔ دیکھیں دوسرا ذیشان بٹ سن رہے ہیں، وہ پی ایم ایل این والے کلیم کر رہے ہیں جی کہ وہ ان کا ورکر ہے۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں یہ ساری سچویشن یہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امن جو ایک پولنگ کا پروسیس چل رہا تھا اس میں سارا حلل باہر سے آئے ہوئے میاں جویل لطیف، رانا ثناء اللہ اور یہ جتنے دیگر ان کے ایم این ایز ایم پی ایز، آپ کو آپ کے میڈیا رپورٹر بتا دیں گے کہ درجنوں کے حساب سے ان کے پارلیمانی ایم این ایز اور ایم پی ایز یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ سیدھی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی انہوں نے تجزیہ بکھیر دی۔ میں الیکشن کمپین میں حصہ لینا چاہ رہا تھا، پورا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ مل کے میں نے استعفیٰ دیا، میں نے قانون کی پاسداری کی، میں نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو سامنے چلیں عثمان صاحب مجھے ایک ٹائم ہمارے پاس کام ہے، کائنڈلی بتا دیں کہ اگر خدا نخواستہ وی کین ناٹ پرزیوم، لیکن دونوں جماعتوں میں سے ظاہر ہے ایک نے جیتنا ہے، ایک نے وہاں پہ شکست ہونی ہے، تو یہ تو جو جیتے گا وہ دوسرے کو کہے گا یہ تو دھاندلی کے ذریعے اور گولیوں کے ذریعے اور فائرنگ کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے جیتے ہیں۔ دیکھیں نتائج کچھ بھی ہوں ہم تسلیم کریں گے، ہم نے پہلے بھی ماضی میں نتائج تسلیم کی ہیں۔ میں خود 2018 کے الیکشن میں ہارا، میرا ایک ہی کلیم تھا کہ ری کاؤنٹ کروا دے، آر او نے ری کاؤنٹ نہیں کروایا۔ البتہ پی ایم ایل این والوں سے ضرور پوچھنے والی بات ہے کہ آج وہ الیکشن ہارنے کے بعد پھر ہلائی محلوق کا دعویٰ تو نہیں کریں گے جی کہ وہ ہلائی محلوق تھی جس نے الیکشن جتا دیا، جو یہ پہلے ایک بیانیہ لے کے آئے تھے۔ بنیادی طور پہ ڈسکے کے لوگوں نے ان کا ریاست مخالف بیانیہ، ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف بیانیہ رد کیا ہے، اور وہ چینج چاہ رہے تھے، تبدیلی چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب تھینک یو ویری مچ جی، سینئر رہنما پی ٹی آئی کے ڈسکا سے جو ہے وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی جو صورتحال تھی ناظرین، مزید گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر خان یوسف زئی صاحب، ایم این اے پی ٹی آئی کے۔ بہت شکریہ ناصر خان آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیل داس صاحب، پی ایم ایل این کے رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی کھیل داس صاحب۔ اور ہمیں جوائن کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی سے اور عرفان قادر صاحب۔ ناظرین یہاں پہ ایک پہلے شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کھیل داس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ میرا سوال سمپل سا ہے کہ سی او ڈی آپ لوگوں نے 2006 میں سائن کی تھی شہید محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے، اور اس کی سیکشن نمبر 23 میں
کہا گیا ہے کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس، اس کے اندر باقی بھی ہوگا، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین وغیرہ، پریزیڈنٹ کا بھی اس میں شاید شامل ہوگا. آئیڈینٹیفیبل بیلٹ دوز وائلیٹنگ دا پارٹی ڈسپلن ان پولز شیل اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ، اور پھر 2-3-4 لائنیں اور آگے بھی ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف جایا جائے گا. آج آپ لوگ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ وحید صاحب بڑی مہربانی. دیکھیں یہی 18 امینڈمنٹ 2.5 سال سے حکومت کو اچھی نہیں لگتی تھی. پرائم منسٹر سندھ میں جاتے تھے 18 امینڈمنٹ کا قصور پھیلاتے تھے. جب بھی کوئی مسئلہ ان سے حل نہیں ہوتا وہ ٹھک کر کے 18 امینڈمنٹ میں کرتے ہیں کہ یہ 18 امینڈمنٹ کے صورت میں ہوا ہے. یہ دو پارٹیوں کا ہے. اچھی بات ہے، سب کو اب 18 امینڈمنٹ اچھی نظر لگ رہی ہے. تو بات یہ کہ ہمارا بھی اصولی موقف اور ہمارا بھی یہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں جو آج ایک فرد کے، ایک واحد فرد کی خواہش ہے کہ اس طرح. کھیلدار صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو بیکاز وی آر گوئنگ لائیو. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 18 امینڈمنٹ کی آپ نے ریفرنس دی ہے، اس میں آپ لوگوں نے اس کو کیوں نہیں شامل کیا تھا؟ یہ تو بڑی امپورٹنٹ سیکشن تھی کہ فلور کراسنگ کو روکنا ہے ہم نے، پیسے کو، وہ چھانگا مانگا تو ہمیں ابھی بھی یاد ہے جو 90s کے اندر ہوا تھا. تو یہ کیوں آپ لوگوں نے یہ مطلب انہوں نے کیوں نہیں ڈالا اس کے اندر 18 امینڈمنٹ؟ دیکھیں کافی جو 18 امینڈمنٹ میں ہم نے بہتری لانے کی گنجائش کی، اور یہ جو سینٹ کا جو ابھی بات آئی ہمارا ارادہ تھا، ہم نے اس میں رکھا تھا. مگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو آج بڑا کہہ رہی کہ 18 امینڈمنٹ میں یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئین کی ترمیم ہے یہ ایک سنجیدگی کا عمل ہے. وہ کہ کسی فرد کے خواہش پہ نہیں ہو سکتا ایک دن میں. اس کے لیے آپ نے 18 امینڈمنٹ ہوئی تو کتنی میٹنگز ہوئی، تمام پارٹیوں جو اس پارلیمنٹ کے اندر ہے، اسٹیک ہولڈر جو بھی ہے، ان کے ویوز لیے گئے، آئینی ماہرین سے ویوز لیے گئے. آپ دیکھیں انہوں نے اجلت میں پہلے یہ سپریم کورٹ چلے گئے، پھر پارلیمنٹ کے اندر آئے، پھر انہوں نے جو کوشش آرڈیننس کے تھرو کرنے کی کوشش کی. مگر اس سارے عمل میں اگر جب الیکشن پہ ہم نے اعتراض کیا تھا جو آج کی پی ڈی ایم نے، اس وقت پارلیمانی کمیٹی بھی بنی تھی ریفارم کرنے کے لیے. اگرچہ حکومت سنجیدہ تھی تو وہاں لاتی، ڈیبیٹ ہوتا. صرف یہ نہیں ہے، اگر جو شخص بوٹ والا کھڑا ہو کر پولنگ اسٹیشن پہ جس طرح 2018 کا الیکشن چورایا گیا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی بہتری لانے کی گنجائش ہے کہ ریفارم صرف یہ نہیں ہے. چلیں اگر ابھی ایک اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ دیر آئے درست آئے، ابھی اگر اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کڑوا کڑوا ٹوٹو اور میٹھا میٹھا ہپ اپ، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا. جب عاصر بزن جو مرحوم کے لیے ہم نے سینٹ میں نو کانفیڈنس موو کیا، ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرا دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا جو مافیاز ہیں، آج جو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ 50 کروڑ 60 کروڑ پہ ریٹ چل رہا ہے، اس طرح مافیا. مجھے یہ بتائیں وحید صاحب، یہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، ان کی حکومت ہے، اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو اسے روکیں یا آئیڈینٹیفائی کریں، بالکل ایویڈنس دیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں کھیلدار صاحب. مرتضی صاحب میں آپ کی طرف جی اس کو نام بھی بتانا چاہیے اور لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیٹ کرے، کیونکہ ادارے ان کے انڈر ہیں. تو یہ خالی الزام، اور یہ مافیاز ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارا کام یہ خود کر رہے ہیں. صحیح، 2.5 سالوں سے 2018 ٹھیک ہو گیا. مرتضی صاحب جی میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. مرتضی صاحب انڈر سیکشن 186 ایڈوائزری جورسڈکشن کو وہ کرتے ہوئے ریفرنس بھیجا انہوں نے. سو چونکہ آپ ایک ماشاءاللہ بڑے پرومیننٹ لائر بھی ہیں اور اس پروسیس کے اندر بھی ہیں سینٹ کے، مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر کیا کوئی بوجھ ڈال دیا گیا؟ جو پارلیمنٹ کا کام تھا اس کو لے کے گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے، یا کوئی غلطی اگر ماضی میں ہوئی ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ یہ پیسہ اور یہ منڈیاں جو لگتی ہیں، مطلب یہ معذب ایوانوں کے ممبران کی خرید و فروخت کو روکا جائے؟ دیکھیے اگر تو منڈیوں کو اگر انہوں نے درست کرنا ہوتا تو چودھری سرور کے ووٹ کتنے زیادہ آئے تھے سینٹ میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو منڈی تو اس وقت ان کو یاد ہونی چاہیے تھی کہ جب ان کے 30 ووٹ تھے اور ان کو پڑے جو ہے نا 15 ووٹ زیادہ تھے. منڈی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی. پھر سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اس وقت منڈی یاد آنی چاہیے تھی جب ان کو 14 ووٹ جو ہے نا وہ اپوزیشن کے اس طرف جو ہے نا کھڑے اور بیٹھے میں چینج ہو گئے. اور وہ کس نے چینج کروایا، کس طرح سے چینج ہوئے، کیا طاقتیں تھی اس کے پیچھے. تو اس وقت منڈی چینج کرواتے یا اس وقت ڈائلاگ کا آغاز کرتے.
بات صرف اتنی سی ہے کہ چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ اچھا کام ہے. اچھا کام کا آغاز انہوں نے کب کیا؟ اکتوبر میں. اکتوبر میں انہوں نے کیا انڈرسٹینڈ کیا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. 28 اکتوبر کو بابر اعوان صاحب کے دستخط سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آج بھی لگی ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں. اس پہ پھر ہنگامہ ہوا کہ جی اپوزیشن کا ریکوزیشن اجلاس ہے, اس میں انہوں نے اپنا بزنس کیسے لگا دیا. تو آج تک وہ جو ہے نا وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا, آپ کے لا منسٹر نے اس کو لے کر دیا, اس کو وہ آ گیا ہاؤس میں, پہلے کمیٹی ہاؤس میں آیا, ہاؤس سے کمیٹی میں گیا, اب کمیٹی سے واپس جو ہے نا ہاؤس میں آ گیا. پھر آپ کنفیوز ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہیں, آپ کی انگلی کوئی اور پکڑ کے چلا رہا ہے. آپ نے اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد, یہ کام پینڈنگ تھا, آپ نے جو ہے نا ایک درخواست دے دی, ریفرنس فائل کر دیا پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کے. انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے کہ سینٹ الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دی ایکٹ ہے. بھائی آپ نے تو خود جو ہے نا 28 اکتوبر کو تو یہ سمجھا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, اس لیے آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ موو کیا. پھر اب وہ پینڈنگ ہے, ابھی تک پینڈنگ ہے. آج تھا, آج کے بعد اگلے منڈے کو گیا ہے, وہ معاملہ پینڈنگ ہے. اور آپ نے جو ہے نا پھر اس میں تیسرا کام کر دیا, آپ نے جو ہے نا وہ آرڈیننس جو ہے نا وہ جاری کر دیا, اور اس کو کنڈیشنل آرڈیننس کم از کم میرے اور نالج میں نہیں کہ کوئی آرڈیننس کنڈیشنل ہو. انہوں نے کہا اگر سپریم کورٹ یہ کہے گی تو پھر یہ ہوگا, اگر نہیں کہے گی تو پھر یہ ہوگا. تو کنفیوژن کیا ہوتا ہے؟ یہ کنفیوژن یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر کہا کیا انہوں نے ریفرنس, سن لیجئے ذرا بھائی, جی پلیز سن لیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ میں آرگیو ہو رہا ہے, کیونکہ میں روز موجود ہوتا ہوں تو مجھے معلوم ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا, اب یہ ایک نئی بات آ رہی ہے, ہم نے تو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا کہ یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, انڈر دی ایکٹ ہے, مگر یہ چونکہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ میں اپنے کندھے پہ نہیں رکھ سکتا تھا, اس لیے آپ کے کندھے پہ رکھ دیا, یعنی سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ دیا. تو کیا اس طرح سے بھی معاملات چلے ہیں؟ کیا حکومتیں اس طرح سے بھی چلی ہیں؟ کیا قانون سازی اس طرح سے بھی ہوئی ہے؟ اگر اس طرح سے سب کچھ ہونا ہے تو پھر آپ نے ملک کا حال دیکھ لیا نا 2.5-3 سال میں. اللہ اس کے اوپر رحم کرے. بس ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں, یا ان کو دعا کرتے ہیں, یا ان کو لانے والوں کو جو ہے نا ان کو بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. چلیں جی ناصر خان آپ کے لیے. بیسیکلی آپ نے کہا کہ کنفیوز ہے. بیسیکلی ہم کنفیوز نہیں ہیں, یہ کنفیوز یہ لوگ ہو گئے ہیں, اور قوم کے سامنے ہم پی ڈی ایم کا اصل چہرہ لانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف یہ تو آج الیکشنوں میں جو خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جو الیکشن ہو رہے, وہاں پہ تو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, لیکن 3 مارچ کے الیکشن میں ووٹ کو نہیں نوٹ کو عزت دو. تو ہم یہ قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہم کہہ رہے کہ یہ مافیا ہے, ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, آپ کے ووٹ کے ساتھ کھلواڑ کی, یہ آپ کے اصل نمائندے نہیں ہیں. یہی ہم دکھانا چاہتے ہیں, اور یہ کہہ رہے کہ یہ کرے. ہمارا کام یہ ہے, ہم نے پہلے اس کو ٹیبل کر دیا ہے, کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو ٹیبل کیا ہے. اگر وہاں پہ ہماری عددی نہیں ہے, تعداد ہمارے پاس اتنی نہیں کہ اس میں ہم امینڈمنٹ کر سکے, تو ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم ٹھیک کریں, ہم ریفارم لائے, ہم شفافیت لائے, اور قوم کو آگے کی طرف لے جائیں. یہ کیوں آپ لوگوں پہ دیکھیں نا, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ الداز صاحب بھی اور کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سنجیدہ تھے, تو اس کو دیکھیں نا 2.5 سال آپ لوگوں نے گزار دیے, آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں, اور پھر جب چیئرمین کا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, اس وقت صورتحال ہی کچھ اور تھی, اپوزیشن کے پاس نمبر تھے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے ان کو ڈیفیٹ کر دیا اپوزیشن کو. وہی صاحب, اگر یہ سینٹ کے جو نو کانفیڈنس کی یہ بات کر رہے ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے پی ڈی ایم والے آج ہمارے ساتھ ہوتے, چونکہ یہ بھگت چکے ہیں. ہم 2018 میں جو ہمارا خیبر پختونخوا میں ہم بھگت چکے تھے, یہ ابھی ریسنٹلی بھگت چکے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے, اور یہ کہہ رہے, اچھا یہ کہہ رہے کہ آپ نے اجلت میں یہ چیز لائے ہیں, تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 70 سال سے یہ ساری پارٹیاں حکمران رہے ہیں. اس کے بعد 18 امینڈمنٹ جو ایک کنسٹیٹیوشن کو, بہت بڑی کنسٹیٹیوشن کو چھیڑا گیا ہے, کیا یہ لوگ کیوں امینڈمنٹ نہیں لا رہے؟ یہ تو 70 سال سے نہیں لا رہے, اور ہمیں 2 سال میں یہ کہہ رہے کہ آپ نے لائے. اور جو بھی, اچھا اگر ہم اجلت میں لائے ہیں, الیکشن سے پہلے ہم لائے, یہ ہم ڈیمانڈ نہیں کرے. اگر الیکشن 3 مارچ کو ہوتے اور ہم پھر لے آتے, تو یہ لوگ کہتے کہ یہ 3 مارچ سے پہلے یہ کنسٹیٹیوشن کیوں نہ لے, یہ مخلص نہیں ہے, یہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہم تو الیکشن سے پہلے لائے ہیں, ابھی وقت ہے یہ ڈسکس کر لے, اور ہمیں بتا دیں. اچھا ناصر, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس میں آپ لوگوں نے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات نہیں کی ہوئی, اور آج بھی شبلی
फराज साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कह रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया रिपोर्टर की जानिब से तो उन्होंने कहा जी ये तो हाउस का इंटरनल मामला है, जो सेनेट का चेयरमैन के हवाले से जो वो आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाउ इट इज अ इंटरनल मैटर ऑफ द सेनेट, ये भी तो फिर सेनेट का इंटरनल मैटर, इसको फिर कहेगी अपोजिशन। वहीद साहब, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो था, जो अमेंडमेंट जो हमने टेबल किया था वो था कि ओपन बैलेट से हो। अगर ये चेयरमैन का क्या करेंगे, वो भी ओपन बैलेट से होगा। चलो हमने वो नहीं किया, होना ये चाहिए, ये पार्लियामेंट इसलिए होती है कि वहां पे डिबेट होते हैं। अपोजिशन को चाहिए था कि वो इसमें साथ ऐड कर लेते, हम उनको भी टेबल कर लेते, लेकिन ये तो दोनों नहीं मांग रहे। और जहां पे ये कह रहे हैं ना कि जो जहां पे उनको मर्जी है तो वो करते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि जो 18 अमेंडमेंट ने उन लोग ये एक शेक डाली है कि वजीर आजम और वजीर आला का जो इंतखाब होगा पार्लियामेंट में, तो वो शो ऑफ हैंड से या ओपन बैलेट से, बाकी सीक्रेट। तो ये क्यों, क्या ये इन लोगों, इसका जानबूझ के इन लोगों ने उसको सीक्रेट रखा है ताकि ये मंडिया लगे, ताकि ये जमीर फरोशी कर। चलिए, ये तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में था, 50 साल पहले। अब उस वक्त आई डोंट नो कि वो ब्रेन्स जो थे बैठे हुए उनका क्या, लेकिन इसके अंदर लेकिन 18 अमेंडमेंट में तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम और भी रिफॉर्म्स लाएं। एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इलेक्शन होने वाले हैं 3 मार्च को। इस वक्त हमने देखा है कि गिलानी साहब को लॉन्च किया गया है यहाँ से, इस्लामाबाद से, और उसका अपोजिशन यही कह रही है कि अगर वो जीत जाते हैं तो ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा इस हुकूमत के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। खिलदा साहब, अब जाहिर है कि आप लोग एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या बात है कि हमारे यहाँ सियासत जो है उसमें इतनी जल्दी तब्दीली, और यही पीटीआई के अंदर भी हमने देखा, शेख रशीद के बारे में क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा था, इसी तरह काफ लीग के हवाले से क्या नहीं कहा था। तो ये क्या सियासत जो है वो अवाम को सिर्फ दिखाने के लिए होती है? देखिए, मैं समझता हूँ जो वीडियो आपने दिखाई है, कल नवाज शरीफ ने जो बात की है वो आप आज बता रहे हैं कि आज जो आपकी पॉलिसी क्या है, तो नवाज शरीफ साहब कल भी ठीक थे और आज भी ठीक है। यही डेमोक्रेसी है हमारी। कोई जो जाती झगड़ा नहीं है किसी से। और पाकिस्तान में जो 73 सालों में आमरतें रही है, जो इस मुल्क के सिविल बालादस्ती को नहीं चलने दिया जा रहा है, तो हमारी जरूरत है कि आज हम सारे डेमोक्रेट जो है ना इकट्ठे हो, और जो फैसले हम पे मुसल्लत किए जाते हैं उसके खिलाफ हम मुकाबला मिलकर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज अगर हम गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, तो ये कोई एक अच्छी चीज है डेमोक्रेसी के लिए। और हम चाहते हैं कि एक और नायल जो है ना इस्लामाबाद में सेनेटर, इनका ना है, एक नालायक और ना है, एक ऐसा जमहूरी और एक जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए अगर रोल किया है तो हम उसको बिल्कुल वोट करेंगे। लेकिन नंबर गेम में तो आप लोग 160, अगर आप सारे मिला लें 160 हैं और हुकूमत के तो 180 बनते हैं। अगर नंबर गेम को देखा जाए तो दिन फिर तो मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? जब हमारे 14 वोट इन्होंने प्रेशर के तौर या खरीदे या जो भी इन्होंने किया, कुछ इन्होंने कहा था कि उन्होंने जमीर के हिसाब से अपना फैसला दिया है, तो आज अगर कोई जमीर के मुताबिक अपना वोट गिलानी साहब को डालता है हुकूमतों की सफों में, या इनके इत्तेहादी डालते हैं, तो ये आईनी और कानूनी तौर पे ये कर सकते हैं कोई भी एमएनए। हुकूमत ने खुद कमेटियां बनाई है कि अपोजिशन के एमएनए से और पार्टियों से, जो बाकी पार्टी है उनसे बात करेगी। तो ये अगर हुकूमत कर सकती तो अपोजिशन को भी, जो गिलानी साहब, बिल्कुल सही है, आपको अख्तियार है, हक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मुर्तजा साहब, मेरे पास चूंकि टाइम, सॉरी मेरे पास टाइम कम है, 2-3 मिनट जी, प्लीज कंप्लीट कर लें जी। मुर्तजा साहब, ये एक एफिडेविट जो है इन्होंने जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी सेक्शन बी और सी आपने बिल्कुल उसको देखा होगा। आई हैव नॉट पेड एनी सम ऑफ अमाउंट टू द पोलिटिकल पार्टी विच हैज अवॉर्डेड मी पार्टी टिकट फॉर दिस इलेक्शन। और फिर आगे चल के कहते हैं सी में कि आई हैव नॉट पेड एनी paid directly or indirectly any sum of amount to any voter. So how we can ensure कि ये सारा जो है इसके ऊपर पूरे का पूरा अमल दरामद होगा?
دیکھیے انفیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. تین طرح سے ووٹ جو نا یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. جو میجورٹی ہے وہ آنےسٹلی اور پارٹی لائن کے مطابق جاتی ہے. دوسری جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے پریشر آتا ہے, اور جہاں سے پریشر آتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, اور وہ پریشر جو ہے نا وہ ووٹوں کو جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے, یا وہ اپنے خیال میں وہ درست کرتا ہے. اور تیسرا ووٹ وہ جو جس میں کوئی پیسوں کا لین دین شاید ہوتا ہے. مگر میں ایک دفعہ سینٹ میں رہ چکا, آج بھی کینڈیڈیٹ ہوں, میں حلفیہ کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, نہ میں نے کسی سے پیسے لیے نہ کسی کو پیسے دیے. میرا وہ جو ابھی اس دفعہ 20,000 روپے ہیں وہ شاید میں نے پہلی دفعہ جو ہے اپنی جیب سے خرچ کیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس 20,000 کے علاوہ میرا کوئی اور جو ہے پارٹی کا فنڈ وغیرہ نہیں ہوتے, پارٹی فنڈ جو ہے نہیں, یہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارے پارٹی لیڈر نے جو ہے نا وہ سب کے پیسے کتنے ہو گئے, 4 کینڈیڈیٹ ہیں, 4 کے کتنے وہ بنتی ہے, فی کتنی بنتی ہے, وہ سارے کے سارا جو ہے نا پارٹی لیڈر یا پارلیمانی لیڈر نے وہ جمع کروائے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ بھی چلتا ہے, دوسروں کے یہاں بھی چلتا ہوگا یقیناً. مگر یہ ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہ کبھی کسی نے پیسوں کی بات کی, نہ ہم نے پیسے دی. مائنڈوں پہ اتنا بڑا لگتا ہے, اس کا مطلب کہ آپ اپنی پیدا کر رہے ہیں. کل خدا نخواستہ یہ نخان اسٹیٹمنٹ ہوگی, یہ ان کے حوالے کی اسٹیٹمنٹ ہوگی جو آپ کے خلاف یوز ہوگی. بالکل صحیح ہے جی. فائنلی ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے ایفیڈیوٹ سے ڈو یو تھنک کہ کرپشن کو روکا جا سکتا ہے, یا پھر جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا ضروری ہے اس سے ہی کرپشن کو روکا جا سکتا ہے؟ وہی صاحب میرے خیال میں یہ لوگ نااہل ہے سارے, جس طریقے سے آپ نے ویڈیو چلائی اور جو بتانے ویڈیو میں بات کرنے والا تھا اور جو ابھی کڑا ہے, سارے یہ نااہل لوگ ہیں, اور اس ملک پہ یہ مسلط ہے, اور اپنی نااہلی اس ملک پہ مسلط ہے. یہ ملک کو آگے لے جانے کی طرف یہ سب سے بڑے رکاوٹ ہے, اور انشاءاللہ قوم جو ان لوگوں کا جو فیوچر ہے, پی ڈی ایم کا جو فیوچر ہے, مجھے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. چونکہ ان لوگوں میں بے شک یہ کہہ رہے کہ ہم تجربہ کار ہے, ہم ایکسپیرینس ہے, لیکن تجربہ کار یہ ضد پہ آئے ہیں. یہ ابھی لوگ ضد پہ ہے, اور ضد میرے خیال میں شیطان نے بھی کی ہے, اور ان کا حال دنیا کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں یہ ضد سے نکلے, قوم کی بہتری کے لیے سوچے, تو میرے خیال میں یہ سب کچھ چلے گا. یہ ہمیں اقتدار ملنا, سیٹیں جیتنا ہارنا, یہ پروسیس ہے, جمہوریت کا یہ پروسیس ہے, یہ سیاست کا پروسیس ہے. لیکن کم از کم حفیظ شیخ صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے کانٹیکٹ کیا ہے, تو وجہ کیا ہے؟ گیلانی صاحب جو ہیں وہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل کینڈیڈیٹ دکھائی دیتے ہیں, وہ جیت جائیں گے آپ لوگوں کے ایم این ایز کو جو ساؤتھ پنجاب سے ہیں لے جائیں گے, اس لیے آپ لوگوں نے جہانگیر صاحب کو دوبارہ رابطہ کیا؟ نہیں, جہانگیر ترین صاحب چونکہ ہماری پارٹی کا ہے اور اس کا پارٹی میں بہت بڑا رول ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پارٹی کے ممبران سے, وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے وہ ملیں گے اور وہ ان کو آن بورڈ لیں گے. تو میرے خیال میں ان کا ملنا جلنا اس بات کا وہ نہیں کہ یہ ہم سے ووٹ ہمارے ارکان وہ یوسف رضا گیلانی لے جائیں گے یا کوئی اور. میرے خیال میں یہ دیکھیں گے 3 مارچ کو, یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ووٹ ہے وہ انٹیکٹ رہیں گے, اور یہ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں یہ پیپل پارٹی پی ایم ایل این, اگر یہ ووٹ ہم سے زیادہ لیں گے تو یہ کیا قوم کو کیا دکھانا چاہتے ہیں, یہ کیا سبق دینا چاہتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو. لیکن لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں نا ناصر صاحب, یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کافی ناراض ہیں حکومت سے, مہنگائی سے, ان تمام ایشو سے. وہی صاحب جو ایم این اے ایم پی اے الیکٹ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں. اگر اس ایم این اے ایم پی اے کو اختلاف ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جائے کہ میں جی ووٹ ان کو دوں گا, تو پھر یہ دیکھے. لیکن یہ تو منافقانہ ہے نا, یہ تو منافقت ہے. نہ اسلام میں ان کی گنجائش ہے, نہ ہمارے آئین اور قانون میں گنجائش ہے. اگر کوئی پارٹی سے مخالف خفا ہے یا ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ سامنے آ جائے. یہی ہم کہتے ہیں کہ اوپن ہونا چاہیے, سب اوپن ہونا چاہیے, منافقتیں ختم ہونی, تب ہم آگے جائیں گے. بہت شکریہ ناصر خان آپ کا, کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا, کھیلدار صاحب آپ کا, تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.